वेलकम बैक जी नाजरीन, मैं पादरी मती करामत एक बार फिर आप सब के दरमियान मौजूद हूँ। आज मेरे साथ खुदावंद के खादम, बुजुर्ग खादम बिशप बाबर साहब मौजूद हैं, जिनका तल्लक यूहन्नाबाद से है। उनकी ज़ाती ज़िंदगी की बाबत बहुत सारी खूबसूरत बातें उनके साथ हो रही हैं। जी बिशप साहब, एक बार फिर मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ प्रोग्राम ईमान की गुफ्तगू में। और मैं चाहता हूँ बताएं कि आपने अपनी जवानी के अयाम में कुछ तो सोचा होगा, आप क्या बनना चाहते थे, क्या ख्वाहिश थी आपके दिल में? जवानी के अयाम में मेरी सिर्फ एक ही ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान के लिए क्रिकेट को खेलना। ज़ाती तौर पर मेरा टारगेट जो था वो पाकिस्तान के लिए खेलना था, और मैंने बहुत अच्छे क्लब तक रसाई हासिल की, लेकिन खुदावंद की मर्ज़ी कुछ और ही थी। और जवानी के अयाम में जो मेरा कम बैक हुआ खिदमत की तरफ, वो इस तरह था कि कॉलेज के अयाम के अंदर हर एक नौजवान शरारती होता है, झगड़ेलू होता है, सारी बात है, बहुत सारी ख्वाहिशात होती हैं, बहुत सारी और ख्वाहिशात सॉरी होती बिशप हैं। साहब, मैं चाहता हूँ आप बताएं कि आप जब क्रिकेट खेलते हैं क्लब में, लेदर बॉल खेलते हैं, तो आपने किस लेवल तक क्रिकेट को खेला है? क्लब लेवल तक क्लब लेवल पर खेला है हमने। उमर अकमल और सलमान भट्ट, इनके साथ हमने नेट प्रैक्टिस में प्रेस हमने गॉड। किया। और यूनाबाद का क्लब हमारा रजिस्टर्ड क्लब था, यूनाबाद क्रिकेट क्लब के नाम से। और ये क्रिश्चियन क्रिकेट क्लब था? हाँ जी, यूनाबाद का क्रिश्चियन क्रिकेट क्लब था। तो आप क्या करते थे, बैटिंग के बॉलिंग? ऑलराउंडर था। ऑलराउंडर थे, और आप क्रिकेट में ऑलराउंडर थे, और खुदावंद यीशु मसीह आपको खिदमत में ऑलराउंडर बनाना चाहते थे। बिल्कुल ऐसा ही। और बताएं ज़रा फिर किस तरह आप स्पोर्ट्स को छोड़कर खुदावंद यीशु मसीह की तरफ आए? मेरा जो खिदमत में टर्निंग पॉइंट थे वो दो थे। एक तो एक रात चर्च के अंदर दुबाया नाइट थी, और हमारे उस्ताद मोहतरम जनाब पास्टर स्टीफन लिहाज साहब असेंबलीज ऑफ गॉड से, और सब घर वाले दुबाया नाइट में गए और मैं घर में था। लेकिन खुदा का रूह मुझे बार बार कह रहा था कि आप उठें और दुआ में जाएं। मैं दुआ में गया। जब रात को तकरीबन 3 या 4 बजे का टाइम था, तो खुदावंद के खादम ने नबूवत करना शुरू की कि यहाँ पर कोई नौजवान है जिसके पास खंजर है और वो किसी को कत्ल करने का इरादा रखता है। और मैं उसी टाइम उठा, घर गया, बैग से खंजर निकाला और जाकर मैंने अपने उस्ताद मोहतरम के कदमों में रख दिया, और पूरी कलीसिया के सामने इस बात का इकरार किया कि मैं हूँ वो शख्स जिसके पास खंजर है और वो किसी को कत्ल करने का इरादा भी रखता है। और उस वक्त मैंने अपने गुनाहों को इकरार किया, तौबा की, और ये मेरा टर्निंग पॉइंट था खुदावंद की तरफ आने का। और जब आपने तौबा की तो फिर बपतिस्मा आपने कब लिया? तकरीबन 90 के एरिया के अंदर। और जब आपने बपतिस्मा लिया तो फिर आपकी ज़िंदगी कैसी थी? पहले तो खुदावंद यीशु मसीह से दूर थी, अब आप मसीह यीशु में थे, तो क्या तब्दीली महसूस करते थे अपनी ज़िंदगी में? जब मैंने एक तौबा की, पानी का बपतिस्मा लिया, तो मेरी ज़िंदगी के अंदर आहिस्ता आहिस्ता चेंजिंग आना शुरू हुई। लेकिन वो जो क्रिकेट का जुनून था ना, वो साथ साथ था, ख़त्म नहीं हो रहा था। और मैं खुदा को टाइम दे नहीं पा रहा था। ज़्यादा टाइम मैं खुदा को नहीं दे पा रहा था। ज़्यादा टाइम मैं फिर भी क्रिकेट को ग्राउंड के अंदर ही गुजारता था। और एक वक्त ऐसा आया, ये मेरी ज़िंदगी की गवाही है, एक वक्त ऐसा आया कि मैं बीमार हो गया, बहुत ज़्यादा ही मैं बीमार। मेरे फेफड़ों के अंदर पानी हो गया। एक रात मैं जनरल हॉस्पिटल के अंदर दाखिल था, तो डॉक्टर ने कहा कि आप इसको लेकर जाएं और सुबह इनकी रिपोर्ट्स आएंगी तो फिर कोई बातचीत करेंगे। और जैसे ही मैं सुबह उठा, मैं ज़मीन पर गिर गया। तो मेरी वाइफ ने मुझे उठाया और कहा कि डॉक्टर के पास लेकर चलते हैं। मैंने कहा कि आज डॉक्टर के पास नहीं जाना, मुझे चर्च लेकर जाएं, बहनें वहाँ दुआ में बैठी हैं। तो मेरी ये हालत थी कि मैं 2 कदम चलता था
اور 20 منٹ بیٹھتا تھا اور پھر میں دوبارہ چلتا تھا. اس قدر میرے بدن کے اندر ویکنس تھی. تو جیسے ہی ادھر گئے بہنوں نے میرے لیے دعا کی اور خدا نے میرے ساتھ کلام کیا بہن کے Praise وسیلہ God. سے کہ پہلے میں نے تیرے گناہ اپنے اوپر لیے ہیں, اب میں تیری ساری بیماری کو اپنے اوپر لیتا ہوں. Praise God. اپنا فضل اپنا دھیان بیماری سے ہٹا کر میرے فضل کی طرف لگا اور تو میرا زندہ گواہ ہوگا. Amen. Amen. اور جیسے ہی میں نے خداوند کے اس کلام کو سنا کہ تو میرا زندہ گواہ ہوگا, تو میرے اندر سے موت کا خوف جاتا رہا, Praise God. کیونکہ زندہ گواہ کا مطلب تھا زندگی. اور جیسے ہی میں وہاں سے میں نے اپنے والد کو کہا کہ مجھے ابھی آپ ڈاکٹر کے پاس لے کر جائیں. اور ڈاکٹر کے پاس گئے اور ڈاکٹر نے میرے والد صاحب سے کہا کہ آپ اندر آ جائے اور بیٹے کو باہر رہنے دیں. میں نے کہا جی آج جو بات آپ نے کرنی ہے وہ میرے ساتھ میرے کرنی ہے. سامنے ہی کریں گے. تو اس نے کہا پھر آ جاؤ. تو ڈاکٹر نے کہا کہ بیٹے کو لے جاؤ, چند دن ہے, جتنی خدمت ہوتی ہے اس کی کر لو. ڈاکٹروں کا آخری جواب یہ ہوتا ہے یہی جا کے ہوتا ہے. گھر میں لے جائیں اور خدمت کریں. خدمت کر لیں. اور میں نے ڈاکٹر کو تمام تر اپنی گواہی جو ہے نا وہ بیان کر دی. تو اس بات کے لیے شکر گزار ہوں کہ ڈاکٹر نے اس بات کا اقرار کیا کہ یسوع المسیح شافی اور وہ شفا دیتا ہے. آمین. آمین. اچھا بشپ صاحب, میں چاہتا ہوں آپ بتائیں ناظرین کو, جب آپ بیماری کے اندر تھے, بیماری کے بستر پر تھے, تو انسان جب بیمار ہوتا ہے تو بیماری کی حالت میں بہت عجیب خیالات آتے ہیں. اور جب انسان کو یہ معلوم ہو کہ اب میں زمین سے جانے والا ہوں عزیزوں کو چھوڑ کے, پیاروں کو چھوڑ کے, تو آپ کی اس وقت کیا فیلنگز تھیں؟ اس وقت سب سے زیادہ میرے اندر جو خوف ہوتا تھا نا وہ موت کا تھا. ہر وقت موت کا خوف چھایا رہنا, کیونکہ جو بھی گھر والے بھی جو بات کرتے تھے اکثر وہ یہی ہوتی تھی کہ ڈاکٹر یہ کہہ رہے ہیں, ڈاکٹر یہ کہہ رہے ہیں, ڈاکٹر یہ کہہ رہے ہیں. لیکن سب ایمان میں ایک تھے کہ یسوع مسیح سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے, پریز گاڈ. پریز اور گاڈ. یہی ہمارے لیے تقویت کا باعث تھا. اور جو بات میں نے پہلے کہی کہ لوگ بہت سے دوسرے راہ دکھاتے تھے, مگر آپ نے اختیار نہیں کیا. لیکن میری والدہ نے کہا کہ خدا انہوں لے جاوے وہ منظور ہے, لیکن ہم نے ادھر نہیں. ہم نے اور ہمارے گھروں میں یہ ہوتا ہے جب کوئی بیمار ہوتا ہے اور اس حالت میں چلے جاتا ہے تو اسپیشلی ماں باپ سامنے آپ کے شاید وہ نہ روتے ہوں تو سائڈ پہ پھر وہ رو رو کے خدا کے حضور دعا کرتے ہیں, شفاعت مانگتے ہیں. اور یقیناً جو آپ کی کمٹمنٹ تھی, جو آپ کا ایمان تھا, اس کے وسیلہ سے خدا نے بڑا کام کیا اور عجیب کام کیا کہ موت میں سے نکال کر خدا زندگی میں لے آیا. اور وہی ڈاکٹر جو کہتے تھے کہ اب آپ تھوڑے دنوں کا مہمان ہیں, وہ بھی دھنگ رہ گئے, حیران رہ گئے کہ یہ کس طرح پاسبل ہے. مگر انجیل مقدس کے اندر لکھا ہے, اے بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں سب میرے پاس آؤ کیونکہ میرا جوا ملائم ہے. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم ہو کوئی بندہ اپنا بوجھ یسوع مسیح پہ رکھنے والا, جس طرح آپ نے بتایا, آپ کا باپ, آپ کی ماں, سارے بھائی بہن, انہوں نے کہا بوجھ یسوع مسیح پر ہی رکھنا ہے, کسی اور کے پاس نہیں جانا. ناظرین, ہم انسان ہیں, جتنی دیر یہ سانسیں چل رہی ہیں اور زمین پر ہم موجود ہیں, دکھ, مصیبت, تنگی, بیماری, لاچاری, یہ ہماری زندگی کا ایک حصہ ہے. اب اس میں خوبصورت اور بڑی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ آیا ان ساری آزمائش کے اندر, پرابلمز کے اندر, اپنے امتحان کے اندر, کیا ہم مسیح یسوع کے گواہ رہتے ہیں؟ کیا ہم غریب لازر کی طرح خداوند یسوع میں کمیٹڈ رہتے ہیں؟ اور جو کمیٹڈ رہتا ہے, جو ایمان میں مضبوط رہتا ہے, اس کے لیے اجر بہت بڑا ہے. یسوع مسیح جب زمین پر تھے تو العلانیہ کہا, با آواز بلند کر رہا, اے بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں سب میرے پاس آؤ کیونکہ میرا جوا ملائم ہے. اگر بشپ بابر شفیق کی بیماریوں کو یسوع مسیح نے اپنے اوپر لے لیا ہے, ان کے گناہوں کو لے لیا ہے,
تو یسوع ناصری آج آپ کے گناہوں کو بھی لینا چاہتا ہے، آپ کی بیماریوں کو بھی لینا چاہتا ہے، بشرطے آپ اپنا بوجھ اس پر رکھیں۔ اب پرابلم یہ ہے، ہوتا یہ ہے کہ ہم رات کو یسوع مسیح کے اور دن کسی اور کے ہو جاتے ہیں، اس لیے ہم در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں اور بہت ساری جگہوں سے دعائیں بھی کرا چکے ہیں، ہمیں شفا نہیں مل رہی، رہائی نہیں مل رہی، بحالی نہیں مل رہی۔ عزیزو، میں اکثر کہتا ہوں، اپنی کلیسیا میں ایک اعلان کرتا ہوں کہ جو انسان دعا کرنے والا ہے اس کو کسی کی دعا کی ضرورت نہیں رہتی، کیونکہ اس کا ڈائریکٹ تعلق یسوع مسیح میں خدا کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ اپنے تعلق کو قائم کریں یسوع مسیح میں خدا کے ساتھ، تاکہ آپ دوسروں کے لیے شفایت کرنے والے بن جائیں، آپ خداوند یسوع مسیح کے قریب آ جائیں تو آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ اگر آپ آج بیماری کے اندر ہیں، تنگی کے اندر ہیں، لاچاری کے اندر ہیں، تنگ دستی کے اندر ہیں، آج وقت ہے آپ سب سے پہلے اپنی زندگی میں سے وہ گندگی نکالیں جو گناہ کی ہے اور یسوع مسیح کو جگہ دے دیں، کیونکہ لکھا ہے خداوند یسوع مسیح پر ایمان لا تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا، نجات بھی پائے گا، خوشحالی بھی پائے گا، شفا بھی پائے گا، رہائی بھی پائے گا، بحالی بھی پائے گا۔ جس طرح خدا کے خادم نے اپنی خاندانی گواہی آپ سبوں کے ساتھ بانٹی، اسی طرح خدا اپنی قدرت کو، اپنے جلال کو آپ کے گھرانوں کے اندر بھی ظاہر کرے گا، بشرطے آپ اپنا بوجھ یسوع مسیح پر ڈال دیں۔ آئیں، میں چاہتا ہوں آپ سبوں کے لیے دعا کریں۔ آئیں اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اور دعا کریں گے۔ آسمانی باپ، یسوع نام میں تیری شکر گزاری کرتے ہیں۔ خداوند، تیرے بندہ ڈائریکٹر ڈیوڈ ڈین کے لیے، ان کے والد کے لیے، والدہ کے لیے، اہل خاندان کے لیے تیری پاک جناب سے برکت کی دعا مانگتا ہوں۔ ہوشانہ ٹیلی ویژن کی ساری میڈیا ٹیم کے لیے خداوند تیری برکت چاہتا ہوں۔ اے باپ، ملک پاکستان کی امن سلامتی کے لیے، بحالی کے لیے تیری پاک جناب سے منت کرتے ہیں۔ پاک افواج کے لیے برکت چاہتا ہوں، عدلیہ پاکستان کے لیے برکت مانگتا ہوں، میڈیا پاکستان کے لیے خداوند تیری برکت چاہتا ہوں، اور دعا کرتا ہوں تمام عالمگیر کلیسیاؤں کو خداوند بڑی برکت دے۔ اے باپ، یسوع مسیح کے وسیلہ سے دعا کرتا ہوں جتنے ناظرین آج ہم سبوں کو دیکھ رہے ہیں، خداوند سبوں کو تو جانتا ہے، سبوں کو تو پہچانتا ہے۔ اے باپ، ان پر اپنے فضل کو اجاگر کر، تاکہ خداوند اپنی گناہ آلودہ زندگی کو چھوڑیں، بدلیں اور خداوند نجات کی طرف بڑھیں۔ اور اے باپ، جتنے بیمار ہیں، جتنوں نے ہوشانہ ٹیلی ویژن کو اپنی درخواستیں، دعائیاں بھیجی ہیں، خداوند ایک ایک کے لیے تیری پاک جناب سے دعا کرتا ہوں، ان کی درخواستوں کا خداوند التجاؤں کا جواب دینا اور ان کی زندگیوں کے اندر اپنی قدرت کو، اپنے جلال کو یسوع مسیح کے وسیلہ سے ظاہر کرنا، یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین۔ جی ناظرین، اس سے پیشتر کہ میں آپ سے اجازت چاہوں، میری آپ سب سے گزارش ہے، اگر آپ یوٹیوب کو استعمال کرتے ہیں تو آپ کے لیے گڈ نیوز ہے۔ ابھی یوٹیوب پر جائیں، ہوشانہ ٹی وی لکھیں اور ابھی سبسکرائب کریں، تاکہ جو ہی کوئی نیا پروگرام، نئی ویڈیو ہوشانہ ٹیلی ویژن کی طرف سے یوٹیوب پر اپلوڈ کی جائے تو آپ تک اس کی رسائی بآسانی ہو سکے۔ اور اگر آپ انڈرائیڈ موبائل فون استعمال کرتے ہیں تو آپ کے لیے اور خوشخبری ہے، تاکہ اگر آپ گھر کے اندر ٹی وی کے سامنے موجود نہیں ہیں تو لائیو ہوشانہ ٹی وی کو دیکھ سکتے ہیں آپ اپنے انڈرائیڈ موبائل فون میں۔ ابھی ہوشانہ ٹی وی کا ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور خدا کے کلام کے ساتھ ہوشانہ ٹیلی ویژن کے وسیلہ سے جڑے رہیں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو آل۔